تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، ایسے اپنی مونچھوں کے پر پھیرتے ہوئے ایسے فرما رہے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ ہے میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد۔ تو ان کی عادت تھی اس دور میں، وہ تیسری منزل کے اوپر نا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کمبل وغیرہ لے کر، چادریں لے کر، سویٹر پہن کر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے تو وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے 4000 5000 دفعہ 10,000 دفعہ، ساری ساری رات درود شریف پڑھتے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپ 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 آنسو جاری، کیونکہ ان کو ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا تھا۔ سننے کے حضور 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا، 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اب کہاں سید پور، وہ سبزہ زار کے پاس، کہاں سید پور، کہاں جوہر ٹاؤن اور کہاں مدینہ منورہ۔ آپ نے فرمایا ہوگا اب یہی تو وہ بات ہے کہ جو میرے حضور بابا جی صاحب فرماتے تھے کہ لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھتے، ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کیے، کھلی آنکھوں سے نظارے کیے۔ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ صبح تمہارا ایک مرید تم سے ایک سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ میری مونچھوں کی مقدار کیا ہے۔ بخاری جو کھولو گے، مسلم شریف جو کھولو گے، ترمذی جو کھولو گے، نسائی جو کھولو گے، سنن ابو داؤد جو کھولو گے، یہ جو صحاح ستہ کھولو گے، ان کے اندر دیکھ کر جو بتاؤ گے تو لوگ خود میرے چہرے اور مونچھوں کو دیکھ لو اور اس کو بتا دینا کہ میری مونچھوں کی تعداد اور مقدار ہے۔ نعرہ تکبیر۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کوئی بندہ کہیں درود پڑے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ منورہ مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر درود پڑے، وہ جیسے کہ لاہور میں جوہر ٹاؤن میں بیٹھ کر درود شریف پڑھے۔ حضور نے فرمایا کوئی حدیث میں کوئی بندہ کہیں درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ آگے حدیث چل رہی ہے مگر میں آپ کو یہیں تک، تو آپ یہ دیکھیے کہ میرے حضور قبلہ و کعبہ، عالمی علمی فاضل الزئی، عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھتے، ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کیے۔ تو کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک سنتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک سنتے ہیں۔ چند سال پہلے بھی میں نے یہ واقعہ آپ کو، آپ کے دلوں کی تسلی کے لیے، یقین کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا۔ 17 دسمبر 2006، 17 دسمبر 2006 کا واقعہ۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ 17 دسمبر 2006، یعنی آپ سمجھ لیں یہی سردیوں کے دن تھے۔ 17 دسمبر 2006 کا یہ واقعہ ہے۔ بندہ ناچیز میں رات کے وقت کہیں پر گیا ہوا تھا، دوستوں نے بلایا ہوا تھا، تو میں رات کو واپس آیا تو دیر ہو گئی، وہاں گفتگو کرتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، تو رات کے جب میں گھر پہنچا تو 1:30 بج چکا تھا، ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی میں نے۔ تھکاوٹ بہت تھی سارے دن کی، پھر رات کی یہ جو دعوت تھی دوستوں کی، آتے آتے رات کے 1:30 بج گئے، تھکاوٹ انتہا کی تھی۔ اب
جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اب دل اور دماغ نے کہا کہ پہلے عشاء تو پڑھی نہیں ہوئی، پہلے عشاء پڑھ لو، مگر نفس نے کہا کہ تھوڑی دیر کمر دکھ رہی تھی، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، تھوڑا سا آرام کر لو، 10 منٹ ذرا کمر سیدھی کر لو۔ مگر پھر دل و دماغ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر لیٹو کمر سیدھی کرنے کے چکر میں آنکھ ہی نہ کھلے، اتنی تھکاوٹ ہے، نہیں پہلے نماز پڑھ لو۔ نفس نے پھر کہا کہ نہیں، پہلے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ واقعہ 17 دسمبر 2006، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 1:30 بج رہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 1:30 بج رہے، میں نے کہا یار اور 2-3 گھنٹے میں فجر ہو جانی ہے۔ تو اچھا یہ سوچتے سوچتے نا میں بیڈ کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب جب میں بیٹھ گیا تو سوچتے سوچتے میں لیٹ گیا۔ تھکاوٹ بہت تھی، نہیں ایک طرف پہلے نماز پڑھ لو، دوسری طرف ذرا کمر سیدھی کر لو۔ جیسے میں لیٹ گیا، آنکھیں آپ لیٹتے ہیں تو آپ کی آنکھیں خود بخود بند ہو جائے، چلو یار اب جاگ رہا ہوں، تو آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اب جیسے ہی سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں۔ اور پہلی مرتبہ زندگی میں میرے حضور بابا جی صاحب کا صدقہ بہت دفعہ آپ نے کرم فرمایا، مگر پہلی مرتبہ آپ کا جو چہرہ انور تھا وہ بالکل یہاں ایسے، یہ جیسے میرا ہاتھ ہے نا ایسے ایسے، تو آپ مجھے فرما رہی ہیں اپنی شہادت کی انگلی ایسے اپنی مونچھوں کے اوپر پھیرتے ہوئے ایسے فرما رہی ہیں، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ہے میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد۔ میں یہ لفظ صرف مقدار بھی بول سکتا تھا، مگر چونکہ آپ سرکار کی زبان مبارک سے جملہ یہی نکلا تھا، یہ دیکھو، یہ ہے میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد، اور آپ انگلی مبارک ایسے پھیر رہی ہیں، ایسے۔ میں آپ کا چہرہ انور دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کی مونچھیں مبارک کا پورا چہرہ انور کی زیارت اور آپ کی مونچھیں مبارک سارا میں دیکھ رہا ہوں درش۔ اچھا یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ نے مجھے فرمایا، ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑا سا میں گھبرا بھی گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ سرکار نے اپنی مونچھیں مبارک مجھے کیوں فرمایا ہے کہ یہ دیکھو میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد؟ خیر و صحیح، یہ کیا معاملہ ہے؟ خیر بہت دیر سوچتا رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اٹھ کر عشاء پڑھی، صبح ہو گئی، پھر فجر پڑھی۔ اگلے دن تھا اتوار، اتوار کا دن تھا، تو اتوار والے دن صبح کوئی 10:30 11 بجے ہمارے دوست وغیرہ آتے ہیں، تو اس میں ہمارے دوست طارق صاحب بھی آئے ہوئے تھے، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ آج اتفاق سے نظر نہیں آ رہے، میرا خیال ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، ویسے بھی اب بوڑھی ہو گئی بہت زیادہ۔ وہ مجھے
ایک دوست نے آ کر کہا کہ جی طارق صاحب آئیں گے، کافی دوست تھے، تو میں نے کہا اچھا یار پہلے ان کو بلا کے لاؤ، طارق صاحب کو بلاؤ۔ آئے، آ کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان، میں آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن، ایک تو ہے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی، ایک ہے زندہ جاگتی کھلی آنکھوں سے نظارہ جو ان سے ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حدیث کی جو سی ہے۔ تو آپ آ کے بیٹھے، تو اب آ کر بیٹھے میری لائبریری میں، تو آ کر کہنے لگے سلام کرنے کے بعد پہلا جو انہوں نے سوال کیا، کہنے لگے حضور یعنی میرے ذہن سے بات نہ نکل جائے، میں نے نا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بتائیں۔ کہنے لگے حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مونچھوں کی مقدار کیا ہے؟ آپ کی مونچھیں مبارک کتنی ہیں؟ آپ نے ہمیں یہ تو بتایا کہ داڑھی شریف اتنی ہونی چاہیے، سر پر عمامہ شریف ہونا چاہیے، اس رنگ کا ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، کبھی آپ نے مونچھوں مبارک کا ذکر نہیں کیا۔ آپ یقین جانیں اب جس وقت انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میری آنکھوں سے، کئی دوست اس چیز کی گواہ ہیں اس دن کے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اچھا اب ان کو نہ پتا چلے کہ وہ سمجھے کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے کوئی غلط سوال کر دیا ہے کہ حضرت رونے لگ گئی، اب میں رو رہا ہوں، ان کو نہیں پتا میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ رات میں کتنی دیر سوچتا رہا کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں فرمایا ہے کہ یہ دیکھو میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد۔ اب جب انہوں نے مجھ سے صبح کے وقت یہ آ کر سوال کیا، صبح 10:30 11 ان کا، کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھوں کی مقدار کیا ہے، تو میں نے اب ان سے اگلا سوال کیا۔ میں نے کہا طارق صاحب یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ ہاں، کہنے لگے حضور میں نے رات درود پاک پڑھ رہا تھا، تو ان کی عادت تھی اس دور میں وہ تیسری منزل کے اوپر نا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کمبل وغیرہ لے کر، چادریں لے کر، سویٹر پہن کر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے تو وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے 4000 5000 دفعہ 10,000 دفعہ، ساری رات درود شریف پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں حضور میں نا رات اپنے وہ تیسری چھت کے اوپر نا، ان کے گھر کی 2-3 منزلیں تھیں، تو میں تیسری چھت کے اوپر بیٹھا نا مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے میں درود پاک پڑھ رہا تھا، تو میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے کہا صبح میں آپ کے پاس میں نے جانا تو ہے، تو میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھوں کی مقدار اور تعداد، مونچھوں کی مقدار کیا تھی؟ اب میری آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپ 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 آنسو جاری۔ میں نے ان سے ایک اگلا سوال کیا، میں نے کہا طارق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ خیال آپ کے دل میں رات کو کس وقت آیا تھا؟ آہا، کہنے لگے سوچ کر کہنے لگے حضور اگر میں غلطی نہیں نہ کر رہا، کیونکہ ان کو ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا تھا، کہنے لگے حضور 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا، 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اب کہاں سید پور، وہ سبزہ زار کے پاس، کہاں سید پور، کہاں جوہر ٹاؤن،
اور کہاں مدینہ منورہ. سید پور کے اندر ایک بندہ مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھ لے رات کے 1:30 بجے، رات کے 1:30 بجے، اور وہ مجھے خود کہہ رہا ہے کہ حضور اگر میں غلطی نہیں نہ کر رہا تو 1:30 بجے کا ٹائم تھا. اور اسی وقت جب میری آنکھ لگی تو میں نے گھڑی دیکھی تو 1:30 بج رہی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں یار لیٹ گیا تو آنکھ ہی نہ لگ جائے، نماز قضا ہی نہ ہو جائے، 1:30 تو بج رہی. ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ ہے میری مونچھوں کی تعداد اور مقدار. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہاں سید پور میں وہ بندہ اور کہاں سبزہ زار میں، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں. حضور میں وہ حدیث بھی نکال سکتا ہوں، حضور دلوں کی کیفیت سے بھی آگاہ ہیں. جن محدثین نے لکھا ہے وہ پھر موضوع بہت آگے لمبا ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی کیفیت، اندر کی دل کی کیفیت کو سنا. کہاں سے سنا؟ اور آپ نے فرمایا ہوگا، اب یہی تو وہ بات ہے کہ جو میرے حضور بابا جی صاحب فرماتے تھے کہ لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھتے، ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کی، کھلی آنکھوں سے نظارے کی. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ صبح تمہارا ایک مرید تم سے ایک سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ میری مونچھوں کی مقدار کیا ہے. بخاری جو کھولو گے، مسلم شریف جو کھولو گے، ترمذی جو کھولو گے، نسائی جو کھولو گے، سنن ابو داؤد جو کھولو گے، یہ جو صحاح ستہ کھولو گے، ان کے اندر دیکھ کر جو بتاؤ گے تو لوگ خود میرے چہرے اور مونچھوں کو دیکھ لو اور اس کو بتا دینا کہ میری مونچھوں کی تعداد اور مقدار ہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ.